موضوع الدرس في أحوال أهل الكتاب وما فيها من العبر سورة المائدة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقال ثم قال ابن جرير قال حدثنا وقال أبو جعفر ابن جرير حدثنا حناد بن السري وأبو كريب قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق حدثني داود بن الحسين عن إكرمة عن ابن عباس رضوان الله عليهم أن الآيات التي في المائدة قوله فاحكم بينهم أو أعرض عنهم إلى المقسطين. حضرت اکرمہ حضرت ابن عباس سے روایت بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ سورۃ المائدہ میں یہ جو آیات مبارک ہیں کہ فاحکم بینہم او اعرض عنہم، آپ چاہیں تو ان کے درمیان میں فیصلہ فرمائیں اور چاہیں تو اعراض فرمائیں. انما انزلت فی الدیۃ فی بنی النضیر و بنی قریظہ، یہ دیت کے بارے میں نازل ہوئی جو بنی قریظہ اور بنی نذیر کے اندر اختلاف تھا. وذالک ان قتل بنی النذیر کان لهم شرف تؤدى لهم الدیۃ کاملۃ، کہ بنو نذیر کا اگر کوئی آدمی مارا جائے تو ان کے پاس طاقت تھی، شرف تھا، اس لیے ان کو تو پوری دیت ملتی تھی. وَإِنَّ قُرَيْظَةَ كَانُوا يُؤَدَّى لَهُمْ نِصْفُ الدِّيَّةِ، اور اگر بنی قریظہ کا کوئی آدمی مارا جائے تو ان کو آدھی دیت دی جاتی تھی کہ بھی تمہاری کوئی قیمت نہیں ہے لہذا تمہیں آدھی دیت دی جائے گی. بنو نذیر جو تھے یعنی غالب تھے. فَتَحَاكَمُوا فِي ذَلِكَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر انہوں نے اس بارے میں حضور کی خدمت میں فیصلہ کرانا چاہا. فَأَنزَلَ اللَّهُ ذَلِكَ فِيهِمْ، اب اللہ نے اسی بارے میں قرآن پاک کی آیتیں اتاری. وَحَمْلَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم الْحَقَّ فِي ذَلِكَ فَجَعَلَ الدِّيَّةَ فِي ذَلِكَ سَوَاءً وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَيُّ ذَلِكَ كَانَ. اب حضور پاک نے فیصلہ فرمایا اور فرمایا کہ نہیں، دیت سب کی برابر ہے، انسان سب برابر. یہ تھوڑا ہے کہ بنو نذیر کا انسان جو ہے وہ سونے کا بنا ہوا ہے، باقی مٹی کے بنے ہوئے ہیں. بالکل دیت جو ہے برابر ہوگی. رواہ احمد و ابو داود والنسائی من حدیث کے مساق بنا ہوئی. ثم قال ابن جریر حدثنا ابو قریب قال حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ بن صالح ان سماک ان کرامت عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ قال کانت قریظہ والنذیر، یہ قبیلے تھے یہودیوں کے، بنی قریظہ، بنی نذیر، بنی کینکا. وکانت النذیر اشرف بن قریظہ، اور بنو نذیر جو تھے یہ بنی قریظہ سے زیادہ قوت والے، زیادہ شرف والے، زیادہ نام والے. وقال اذا قتل القریظی والجبن قتل به، اگر کوئی قریظی
بنو نذیر کا آدمی قتل کرتا تو اس میں قتل کیا جاتا. فیضا قتل نذیر جمن قریظہ ودا بمیت وسکن, اگر کوئی بنو نذیر کا آدمی قریظہ کا آدمی قتل کر دیتا وہ کہتے ودیت لے لو, اس کے بدلے میں قتل نہیں ہوتا تھا. 100 وسق, اور ایک وسق جو ہے وہ 5 من 12 سیر کا ہوتا ہے. فلما بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب جب حضور کی زمانہ بعثت آیا, فقال رجل من النذیر جو من قریظہ, انہوں نے کہا قالوا ادفعوا الیہ, حضور کے پاس بھیجو آپ کیا فیصلہ فرماتے ہیں. فقالوا بیننا وبینکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنزلت وان حکمت فاحکم بینہم بالقسط. رواه ابو داود والنسائي والحاكم المستدرك من حديث عبيد الله بن صالح النحوي. وهكذا قال قتادة مقادم حبان وابن زيد وغيره واحد وكثر له في وادي من طلحة الوالبي ان ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان هذه الآيات نزلت في اليهوديين اللذين زنيا, یعنی پہلی روایات میں ہے کہ قتل کے مسئلے میں آیتیں اتری ہیں, اور دوسری روایت کے بارے میں یہ ہے کہ ان لوگوں نے زنا کیا تھا. کما تقدمت الحدیث بذلک وقد يكون اجتماعان السببان في وقت واحد فنزلت هذه الآيات في ذلك كله والله اعلم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ بڑی بات نہیں ہے کہ زنا کا قصہ بھی ہوا اور قتل کا قصہ بھی ہوا, تو اسی بارے میں اللہ نے قرآن نازل فرما دیا کہ آپ نے جب بھی فیصلہ کرنا ہے انصاف سے فیصلہ کریں. یہودی ہے, نصرانی ہے, ہندو ہے, مجوسی ہے, جب فیصلے کی کرسی پہ آدمی بیٹھنا ہے تو اسے عدل سے فیصلہ کرنا ہے. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ إِلَى آخِرِهَا وَهَذَا يُقْتَضِي أَنَّ السَّبَبَ النُّزُولِ قَضِيَّةُ الْقِصَاصِ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ. اب یہ آیت مبارک جو آئی بعد میں کہ انسان کے بدلے میں انسان اور آگ کے بدلے میں آگ, تو فرماتی ہیں کہ یہ آیت جو ہے اسی کی تائید کر رہی ہے, اس کو تقویت پہنچا رہی ہے کہ یہ قتل کا ہی قصہ تھا جس میں وہ حضور کے پاس آئے اور حضور نے فیصلہ فرمایا. وقوله تعالى من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. قال البراء بن عازب وحسين بن عمار بن باز ومجد وابو الجار الصالحي وكرامة وعبيد الله بن الله والحسن البصري وغيرهم نزلت في اهل الكتاب. اب یہ آیت کے جو لوگ اللہ کے اتارے ہوئے احکام حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ کافر ہیں. تو حضرت ابن عباس, حذیفہ بن الیمان اور براء ابن عازب, اکرمہ, عبید اللہ بن اللہ بصری فرماتے ہیں کہ یہ اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی ہے, یعنی اس کا ہم سے تعلق نہیں. زاد الحسن البصری وغیرہ واجبۃ. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نازل تو ان کے بارے میں ہوئی ہے لیکن یہی حکم ہمارے لیے بھی ہے. وقال عبد الرزاق الصوری منصور ابراہیم قال نزلت هذه آیات عیسی رضی اللہ عنہ هذه الامت بها. یہ آیت اہل کتاب کے لیے نازل ہوئی لیکن اللہ نے حضور کی امت کے لیے بھی یہی قاعدہ قانون جو تھا منظور فرمایا. وقال ابن جرير حدثنا يعقوب قال حدثنا هشيم قال اخبر عبد الملك ابن ابي سليمان سلمة بن كهيل كما رسول الله سأل ابن مسعود عن الرشوة وقال من الصوت. انہوں نے پوچھا کہ رشوت لینے کے بارے میں, انہوں نے فرمایا کہ رشوت لینا دینا دونوں حرام ہیں. دینے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے اور لینے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے. ہاں اگر کوئی مظلوم ہے, حق بجانب ہے, لیکن وہ ظالم بغیر پیسے کے فیصلہ نہیں کرتا ہے تو پھر اس پہ گناہ ہوگا, دینے والے پہ گناہ نہیں ہوگا. اگر دونوں فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو دونوں پہ گناہ ہوگا. قال فقال وفي الحكم قال ذاك الكفر. کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے قانون کو رشوت دے کے بدل ڈالے فرمایا تو یہ تو صراحت کفر ہے. ثم ترى ولم يحكم بما انزل الله اولئك هم الكافرون. وقال السدي ولم يحكم بما انزل الله اولئك هم الكافرون. يقول ومن لم يحكم بما انزل تركه ابدا او جار وهو يعلم فهو من الكافرين. ایک قول یہ بھی ہے کہ جو آدمی یعنی آمدن قرآن کے خلاف فیصلہ کرے یا آمدن ظلم کرے, وہ جانتا بھی ہو کہ میں زیادتی کر رہا ہوں, تو پھر وہ کافر ہے.
اس کے بعد قال من جحد ما انزل الله فقد كفر اس روایت مبارک میں آتا ہے، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر کوئی قرآن کے حکم کا انکار کر دے تو وہ کافر ہے، اگر انکار نہ کرے، اقرار کرے کہ میں مانتا ہوں لیکن عمل نہ کرے تو وہ فاسق فاجر ہے، کافر نہیں ہے۔ رواه جس مختلف الكتاب من جهاد حكم الله المنزل في الكتاب وقال عبد الرزاق عن الثوري عن زكريا عن الشعبي عن ابي عمرو قال للمسلمين، یعنی مسلمان ہوں یا اہل کتاب ہوں، اگر وہ انکار کریں تو کافر ہیں، لیکن اقرار کریں اور عمل نہ کریں تو فاسق و فاجر ہیں۔ وقال ابن جرير الله سنة قال عبد الصمد قال شعبان بالصفر وعن الشعبي ومن لم يحكم الله فاولئك هم الكافرون قال هذا في المسلمين کہ مسلمانوں میں بھی یہی حکم ہے، وَلَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قال هذا في اليهود، یہ یہود کے بارے میں ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ قال هذا في النصارى، وہ فرماتے ہیں کافرون والی آیت جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے اگر وہ انکار کریں، اور یہود کے لیے جو ہے ظالم والی آیت ہے، اور نصارہ کے لیے فاسقین والی آیت ہے۔ وقد رواه شيخ الصوي عن زكريا بن زاد عن الشعبي قال من طاووس النبي قال سئل ابن عباس عن قوله ومن لم يحكم الآية قال هي به كفر قال ليس كمن كفر يكفر الله وملائكته وكتبه ورسله، بلکہ حضرت اکرم ابن طاووس کا ایک قول یہ بھی ہے کہ کافر کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ ملت سے بھی نکل گیا، جیسے کوئی اللہ سے کفر کرے یا ملائکہ کا انکار کرے یا اللہ کی کتابوں اور رسولوں کا انکار کرے، وہ تو پھر پکا کافر ہو گیا نا، ملت اسلام سے بھی نکل گیا۔ تو یہ جو ہے یعنی اس نے کافروں والا کام کیا، یہ نہیں اس طرح کا کافر ہو، کیونکہ کوئی بڑا کافر ہوتا ہے، کوئی درمیانہ، کوئی چھوٹا۔ وقال الثوري ان قال كفر دون كفر دون فسق دون فسق، کہ ایک کفر تو ابو جہل کا ہے نا جی، ابھی لہب کا ہے، اور ایک عام کفار کا ہے، تو فرق تو ہے نا دونوں میں۔ وقال وجه سعيد المكي عن طاووس مطلب یہ کو معاذ اللہ وقال سب کفر ينقل عن الملت، انہوں نے کہا اس کفر سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ ملت سے بھی نکل گیا، مانا کفران نعمت کیا، اللہ کے حکم کو نہیں مانا۔ وقال ابن ربيعة حدثنا محمد بن العزيز المقري قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاووس بن قال لم يحكم ما انزل الله فاولئك كافرون قال ليس بالكفر الذين تذهبون اليه رواه ابن مصدق وقال سيدنا شيخ الشيخين وخرجاه۔ تو بہرحال گزارش یہ ہے کہ یہ آیات مبارک جو ہیں کہ بھئی جو آدمی قرآن کے حکم کے مطابق حکم نہ کرے، فیصلہ نہ کرے، وہ کافر ہے۔ ایک آیت میں ہے کہ وہ ظالم ہے، اور ایک آیت میں ہے کہ وہ فاسق ہے۔ بعض علماء تو یہ فرماتے ہیں کہ تینوں کا ایک ہی معنی ہے، کہ ظلم کا معنی بھی کفر ہے، ان الشرک لظلم عظیم، اور فسق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حدود سے نکلنے والا، تو جو اللہ کے احکام کے حدود سے نکل گیا تو وہ بھی کافر ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ آیات کس کے لیے ہے؟ تو بعض علماء تو اس طرف گئے بھی یہ آیات اہل کتاب کے لیے نازل ہوئی ہے، ہمارے لیے نازل نہیں، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ آیات جو ہیں عام ہیں، مسلمانوں کے لیے بھی ہیں، اہل کتاب کے لیے بھی ہیں۔ اب دیکھنا یہ پڑے گا، اگر وہ حکم قرآن کا منکر ہے تو وہ کافر، منکر نہیں ہے تو گناہگار ہے، کافر نہیں۔ تو خلاصہ اس بحث کا یہ ہے۔ ایک دفعہ حضور پاک کی زندگی میں صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ طاہرہ مبارکہ میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک منافق، یعنی مسلمان تھا نا، کہ منافق تھا، پکا مسلمان نہیں تھا، ظاہری مسلمان، اور ایک یہودی تھا، ان کا آپس میں اختلاف تھا۔ اب انہوں نے کہا کہ چلو، منافق کہنے لگا بھی حضور پاک کی خدمت میں چلتے ہیں،
ان سے فیصلہ کرواتے ہیں. یہودیوں کا ٹھیک ہے. جب حضور پاک نے واقعات سنے تو حق پہ یہودی تھا. حضور نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا. اب جو حق پہ ہے وہ حق پہ، یہودی ہو چاہے کوئی ہو. اب وہ منافق جو تھا نا اس کو بڑی تکلیف ہوئی، میرے خلاف فیصلہ ہو گیا. تو اس نے کہا کہ دیکھو بھائی بات یہ ہے، میرا خیال یہ ہے کہ حضور پاک بڑے مشغول تھے اور بڑے مصروف تھے، توجہ سے میری درخواست نہیں سن سکے. ہم ایسا کرتے ہیں کہ حضرت عمر کی خدمت میں چلتے ہیں. اب منافق کے دل میں یہ تھا کہ حضرت عمر جو ہے نا بڑا سخت آدمی، اس کے دل میں کافروں کے لیے کوئی نرمی شرمی ہے ہی نہیں. حتیٰ کہ سابقہ کتابوں میں حضرت عمر کے بارے میں ایک صفت یہ بھی آئی، قرن من حدید، یہ لوہے کا سینگ ہے، نہیں یعنی ٹیڑھا بھی نہیں ہو سکتا. تو اس یہودی کا ٹھیک ہے بھی تمہیں اگر تمہارے نبی کا فیصلہ بھی قبول نہیں ہے اور حضرت عمر کے بعد چلنا چاہتے ہو چلو. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آئے اور آ کے سارا واقعہ بتلایا. حضور نے حضرت عمر نے فرمایا لا رسلکما، تم ٹھہرو میں ابھی فیصلہ کرتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تیزی سے گھر گئے اور تلوار نکالی اور تلوار لے کے آئے اور منافق کی گردن ماری، ادھر جا پڑی گردن، جاؤ دوڑ جاؤ. اب وہ شور ہو گیا مدینہ منورہ میں کہ حضرت عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا، ایک مسلمان کو قتل کر دیا. کیونکہ وہ منافق ظاہراً تو کلمہ پڑھتا تھا نا، نمازیں بھی پڑھتا تھا. حضور کی خدمت میں آئے، حضور نے حضرت عمر کو بلایا، فرمایا بلاؤ. حضرت فرمایا القتل رجل مسلم، تم نے ایک مسلمان کو مار ڈالا. حضرت عمر نے کہا حضور پہلے میری بات سن لیں. اس بدبخت نے پہلے آپ سے فیصلہ کرایا، آپ کا فیصلہ نہیں مانا، پھر میرے پاس آ کے دوبارہ فیصلے کرانے کی کوشش کی. تو یا رسول اللہ، جو شخص آپ کا فیصلہ نہ مانے، عمر کا فیصلہ تلوار ہے اور اب میری گردن حاضر ہے کہ سانس مجھے قتل کر دے. لیکن میرا مسلک عقیدہ یہی ہے کہ جو بھی حضور کا حکم نہیں مانے گا عمر تلوار سے سیدھا کرے گا. ابھی حضور سوچ رہے ہیں بھی اب کیا کریں. بظاہر تو ایک مسلمان ہے نا، منافق ہے کہ ظاہر تو مسلمان ہے. بس فوراً اللہ کا قرآن ہے کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اللہ نے فرمایا میرے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم ہے، جو تیرے فیصلے کو نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہے. لا یؤمنون، مومن ہے ہی نہیں. تو حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اس آیت کے بعد دم ہو حضرن، اب اس کے خون کا کوئی بدلہ نہیں ہے، کافر مارا گیا تو کوئی بات نہیں. اس لیے علماء یہ فرماتے ہیں ایک ہے فیصلے پر کوتاہی کرنا، ایک ہے انکار کرنا. انکار جو ہے وہ تو کفر ہے، اس میں تو کسی کا شبہ ہی نہیں. اب دیکھیں نا جیسے ہم لوگ مسلمانوں کے ملکوں میں رہتے ہیں تو الحمدللہ قرآن کا انکار تو نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں قرآن سچی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس کا فیصلہ برحق ہے، اس کا ہر حکم برحق ہے، لیکن کوتاہی ہے، عمل نہیں کرتے. تو عمل نہ کرنے سے آدمی فاسق و فاجر تو ہو جائے گا لیکن کافر نہیں.
بہت بڑا فرق ہوتا ہے. تو اس لیے بہرحال اس کا خلاصہ یہی نکلا کہ جیسے مثلا ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، ایک آدمی نماز کا منکر ہے، منکر کے کافر ہونے میں تو شبہ ہی نہیں، تو سب کے نزدیک کافر. چھوڑو جی جاؤ تم پڑھو، مجھے ضرورت نہیں نماز پڑھنے کی. اور الٹا مذاق بناتے ہیں، ہاں جی بڑے نمازی ہو، دیکھو ماشاءاللہ تمہاری تو پیشانیوں پہ سجدے کا نور چمک رہا ہے. تو اس کے کفر میں تو شک ہی وہ کافر ہو. ایک ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی بات یہ ہے کہ نماز بالکل حق ہے، فرض ہے، میری کوتاہی ہے، دعا کریں اللہ مجھے ہدایت دے، اللہ مجھے حیا دے، تو وہ کافر نہیں ہے، فاسق و فاجر. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس نے ایسا کام کیا ہے کہ اس کو کفر تک لے جائے گا. یعنی اگر نمازیں چھوڑتا رہا ایک دن نتیجہ یعنی کہ کافر ہو جائے گا. اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ کافر ہو گیا ہے چاہے وہ مانتا ہے، لیکن ابداً اگر اس نے ایک نماز چھوڑی ہے، عذر بھی کوئی نہیں، بیماری بھی کوئی نہیں، تکلیف بھی کوئی نہیں، تو وہ کافر. حنابلہ اس مسئلے میں بڑے سخت ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ ان کا امام احمد بن حنبل کی قبر پہ اللہ رحمت فرمائے، انہوں نے اپنے فتوے میں سختی تو کی ہے، لیکن وہ سختی کا فائدہ ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ عرب جیسا بھی ہو نا، فیشنیبل ہو، سگریٹ پیتا ہو، گانے سنتا ہو، نماز کا وقت آئے گا کھڑا ہو اللہ نماز نہیں چھوڑے. سفر میں ہے، گاڑی میں ہے، اور 2 میل کے بعد گہوا ہے، مسجد ہے، لیکن وقت ہو گیا وہیں تیمم کر کے اللہ اکبر نماز پڑھ لیں. ان کی عورتیں ہیں، میک اپ ہے، سنگار ہے، فیشن ہے، یعنی فیشن کی بھی انتہا ہے. میرے خیال میں اب تو پیرس والے بھی ان سے پیچھے رہ گئے ہیں. لیکن اس کے بعد نماز کا وقت ہے کہ فوراً چادر لمبی رکھی ہوئی ہے گھر میں، وہ ڈالے گی اللہ نماز. امام صاحب کی سختی کا فائدہ ہوا ہے کہ آدمی گناہگار بن کے تو گزارا کر سکتا ہے، لیکن کافر بن کے تو نہیں کر سکتا. اس لیے ان کا لوگ جو ہیں وہ کافر کیسے بنے. اور ہمارے ائمہ نے رعایت تو دی ہے کہ کفر سے بچایا لوگوں کو، لیکن نتیجہ یہ ہے کہ نماز نہیں پڑھتے لوگ. ابھی آپ کسی بھی یعنی محلے میں چلے جائیں جہاں مثلا 1000 کی آبادی ہے، مسجد میں 100 آدمی مشکل سے، باقی آپ پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، سری لنکا میں، جدھر بھی چلے جائیں تو بہت سارے تقریباً کوئی 80% گھرانے تو ایسے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ نماز ہے، جن کو پتہ ہی نہیں کہ وضو کیا ہے، اور وضو کے فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، وضو کی سنن کیا ہے، مستحبات کیا ہیں. ان کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ فرض کیا ہے، فرض کفایہ کیا ہے، واجب کیا ہے، سنت مؤکدہ کیا ہے، سنت غیر مؤکدہ کیا ہے. اور 90% ہمارا معاشرہ جو ہے، مسلمانوں کا معاشرہ جو ہے، ان کی لڑکیوں کو، ان کے گھر والوں کو حیض کے مسئلے کا پتہ ہی نہیں. 90% کا میں کہہ رہا ہوں کہ 90% ہماری بیٹیوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حیض کیا چیز ہے، اس کا احکام کیا ہے. مثلا ایک عورت ہے، ظہر کی نماز میں وہ پاک ہو گئی، اب وہ غسل ہی نہیں کرتی، عصر بھی گئی، مغرب کو جی رات میں ایک دفعہ پھر غسل کرتا ہے. تو اس سے بڑا گناہگار کوئی ہے کہ ساری نمازیں ختم.
اچھا ان کو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ بھائی حیض مثلاً ایک عورت کہتی ہے جی میں طواف کر رہی تھی مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ حیض آ رہا ہے. محسوس ہونا الگ بات ہے. جب تک کہ خون اس کے فرج کے داخلی حصے کے اندر ہے خارج میں نہیں آیا تو وہ حیض نہیں کہلائے گا چاہے اندر کھڑا بھی ہے. پتہ ہی نہیں ہے میرے عزیز میرے محترم ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی جنابت کیا چیز ہے. کتنے میرے بھائی مسلمان ہیں نمازی بھی ہیں لیکن میاں بیوی کے ساتھ مجامعت کریں گے دونوں جنابت کی حالت میں دونوں سو جائیں گے اور یہ صبح اٹھ کے غسل کر رہے ہیں. بھائی آج صبح اٹھ کے غسل کر دو گے زندہ رہو گے نا اگر مر جاؤ پھر کیا کرو. اگر اسی جنابت کی حالت میں مر گئے پھر کیا کرو. تو اس لیے یعنی میں بڑے افسوس سے یہ بات کہتا ہوں اور کچھ کر تو ہم نہیں سکتے ہیں لیکن میری درخواست ہے کہ جو مولوی جو قاری جو حافظ دیہاتوں میں ہیں مسجدوں میں ہیں امام ہیں خدا کے لیے آدھا گھنٹہ بلا کے اپنے علاقے کے لوگوں کو بٹھا کے طہارت کے مسئلے سمجھاؤ نماز کے مسئلے سمجھاؤ وضو کے مسئلے سمجھاؤ غسل کے مسئلے سمجھاؤ تیمم کے مسئلے سمجھاؤ موزے پہ مسح کرنے کے مسئلے سمجھاؤ. روزانہ مہربانی کر کے صرف 15 منٹ آدھا گھنٹہ خدا کے لیے اپنے علاقے کے مولویوں کو مجبور کرو. ہاتھ باندھو منتیں کرو تنخواہ مقرر کرو. ان کو کہو یہ مہربانی کرو سیاست ویاست نہ کرو. سیاست والے مولوی اور بہت سارے ہیں. ہمیں صرف یہ سمجھاؤ کہ حلال حرام کیا ہے. ہمارے رحیم یار خان شہر میں اسٹیشن سے اترنے کے بعد ایک مسجد آتی تھی پرانی بات ہے. اس مسجد پہ جھگڑا ہو گیا دیوبندی کہیں کہ ہم نے ہمارے ماں باپ نے بنائی تھی باپ دادا نے بنائی تھی بریلوی کہیں نہیں ہمارے باپ دادا نے بنائی تھی. لڑائی اور سر پھٹبل اور آخر گورنمنٹ نے اس مسجد کو سیل کر دیا. مجسٹریٹ نے آ کے بند کرا کے سیل کر دیا. جب تک تمہارے فیصلے نہیں ہوتے مسجد نہیں کھلی. روز کون مسجد میں آ کے جھگڑے فیصلے کرے. ایک دن میں اپنے گاؤں سے شہر آیا دیکھا تو مولانا غلام ربانی صاحب ہوتے تھے اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے. بڑے موحد حضرت مولانا غلام اللہ خان کے خاص ساتھیوں میں سے تھے. بڑا مجاہد آدمی اور توحید پہ مر مٹنے والا شخص. میں دیکھا کہ حضرت بیٹھے ہیں اور سارے علماء بیٹھے ہوئے ہیں. باہر میں اترا اور میں چلا گیا تو انہوں نے کہا کہ چلو اچھا ہوا یار اچھا ہوا مکی صاحب بھی آ گئے. میں بیٹھ گیا. ان کا خیریت تو ہے حضرت. انہوں نے کہا جی وہ مسجد جو ہے نا وہ سیل ہو گئی. اب یہ بھی تو زیادتی ہے نا کہ اللہ کا گھر تو بند پڑا ہے نا وہاں تو کوئی نماز نہیں ہوتی نا نہ بریلوی ہوئی نہ دیوبندی نماز ہی نہیں پڑھتا کوئی. سیل ہو گئی ہے. یہ جو ہے یہ ظلم ہے. تو ہم پروگرام بنا رہے ہیں کہ پہلے ہم جلوس نکالیں گے اس کے بعد انتظامیہ کے خلاف مظاہرے کریں گے پھر جو دیکھا جائے گا. مجھے پتا تھا وہ پٹھان ہے بڑا سخت طبیعت آدمی ہے مجاہد آدمی ہے. میں سنتا رہا. جب بات ختم کی میں نے کہا حضرت آپ کو مسجد کھلوانی ہے یا ضروری لڑائی بھی لڑنی. یہ ہمارے مولویوں کی ایک بڑی غلطی ہوتی ہے.
شیعہ کے خلاف لڑائی ہو نا، انتظامیہ کو ساتھ لڑائی میں شریک کر لیتے ہیں، ان کو بھی دشمن بنا دیتے ہیں، تو ان کی طاقت تو خود بخود بڑھ گئی نا کہ انتظامیہ ان کے ساتھ ہو گئی۔ میں نے کہا حضرت آپ نے مسجد کھلوانی ہے یا لڑائی کا شوق ہو رہا ہے؟ انتظامیہ کو رگڑنا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں مسجد کھلوانی ہے یار، عجیب آدمی ہمیں کیا شوق ہے؟ کہا اچھا مہربانی کریں 2 دن کے لیے مجھے مہلت دے دیں۔ وہاں کا جو سچو تھا نا جی، بڑا مضبوط آدمی تھا، بلوچ تھا، وہ بھی خان تھا اور بس تکڑا افسر تھا، غیرت والا افسر۔ میں اس کے پاس رات کو گیا تو میں نے کہا تم سے ان کا فرمائے، میں نے کہا اس طرح واقعہ ہے، تھوڑا میں نے اس کو ڈرایا بھی، میں نے کہا یار مولوی تمہارے خلاف جلوس نکال رہے تھے، تو میں نے ان کو منت کر کے روکا ہے، تو اب تم ہماری مدد کرو۔ اس نے کہا آپ کیا چاہتے ہیں مکی صاحب؟ کھل کے بات کرو یار، بلوچ آدمی سیدھی بات کرو۔ میں نے کہا ہم یہی چاہتے ہیں کہ مسجد کھل جائے۔ اس کا ٹھیک ہے آپ ایسا کریں، کل اپنے 2-4 آدمی تکڑے بلا لیں، مضبوط قسم کے لوگ بلا لیں، بلوچ بلائیں، ایسے شہری ویری بابو نہ ہوں، تم اپنے ادھر گاؤں سے 2-4 بندے تکڑے بلا لو، کلاڑی شلاڑی بندوق شندوق لاؤ، لکڑیاں مضبوط ہوں ان کے ہاتھ میں، اور وہ کھڑے رہیں دور دور، لڑے کسی سے نہیں۔ اگر کوئی آ کے آپ کے آدمی سے لڑے تو پھر آپ کی مدد کریں، ہم وہاں ہوں گے، ہمارا فکر نہ کریں، ہم کہیں نہ کہیں چھپے ہوئے ہوں، آپ مسجد کی سین توڑ دیں اور اپنا آدمی اندر داخل کریں، خود مسجد میں بیٹھے رہیں اور مغرب کی شامی نمازیں وہیں پڑھائیں، باقی پھر میں خود سنبھال لوں۔ ہم نے کہا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ہم نے کہا کیا گاؤں سے کیا منگوانے ہیں، یہاں ساتھ ہمارے بڑے بلوچ رہتے ہیں۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ مسجد میں بیٹھ گیا، مسجد کھل گئی، اب جناب بریلویوں نے شور مچایا، تھانے پہ گئے، جناب ظلم ہو گیا، حکومت کی سیٹ توڑ دی ہے، یہ کیا۔ بس انہوں نے کہا بھائی بات سنو، یہ مسئلہ ہے جھگڑے کا، وہ کہتے ہیں ہماری مسجد ہے، تم کہتے ہو ہماری مسجد ہے، تو یہ تو سول کا مسئلہ ہے نا، اس میں پولیس کا تو کوئی مسئلہ نہیں، کسی کو اچھا اگر انہوں نے سیل توڑی ہے تو گورنمنٹ کی توڑی ہے نا، تمہاری تو کوئی سیل نہیں توڑی، تو کورٹ میں جائیں آپ، اور پڑھ لکھ لی، پھر جائیں گی عدالت میں۔ اب عدالت کے فیصلے تو آپ کو پتا ہے نا 6 سال نہیں ہوتے۔ تو بہرحال مسجد پہ قبضہ ہو گیا، تو جو امام ہم نے مقرر کیا نا، میں نے اس سے کہا، میں نے کہا امام صاحب خدا کے لیے جب جمعہ پڑھاؤ نا صرف مسئلے بیان کرتے ہیں، کوئی سیاست ویاست بھی کرتے ہیں، کتاب الطہارہ شروع کرو، جب وہ ختم ہو کتاب الصلاۃ شروع کرو، وہ ختم ہو کتاب الزکوٰۃ شروع کرو، وہ ختم ہو پھر کتاب الحج شروع کرو، لوگوں کو صرف مسئلے بتاؤ۔ آدھا گھنٹہ تقریر کرنی ہے، 20 منٹ ہے، آدھا گھنٹہ ہے، جو بھی ہے، لیکن مسئلہ بتانا ہے، یہ کر کے پھر خطبہ عربی میں پڑھو اور نماز پڑھا دو بس۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک۔ یقین کریں کہ اس شہر کی بڑی بڑی جو جامع مسجدیں تھیں نا جی، اس سے بھی وہاں لوگ زیادہ ہوتے تھے، مسجد میں نہیں آتے تھے، سڑکوں میں دریاں بچھا کے صفیں بنتی تھیں، اور ساری انتظامیہ، سارے ڈی سی، سارے عدلیہ، سارے ایس پی، سارے تحصیلدار، سارے پولیس، سب وہی نماز پڑھتے تھے کہ یار یہ مولوی شریف آدمی کسی کو گالی نہیں دیتا، باقی تو ہماری ایسی تیسی پھیر دیتے ہیں نا۔ مجھے یار چلو کم از کم سکون سے نماز تو پڑھتے ہیں ہم، سب سے زیادہ نمازی ہوئی۔ اب تو مجھے نہیں پتا، یہ تو 1900 تقریباً 60 یا 65 کی بات ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آدمی کو لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، خدا کے لیے دین سیکھو۔ اچھا ہر مسلک کی حنابلہ کی بہترین کتابیں موجود ہیں، چھوٹی چھوٹی کتابیں، نماز کے لیے طہارت کے مسائل ہیں، نماز کے مسائل ہیں، زکوٰۃ کے ہیں، حج کے ہیں۔ اچھا اسی طرح احناف کی کتابیں بھی موجود ہیں، اسی طرح شوافی کی کتابیں بھی موجود ہیں، مالکیہ کی کتابیں بھی موجود ہیں، اور تم حنفی لوگوں کے لیے تو سب سے بڑی کتاب جو ہے نا جی، وہ بہشتی زیور جو ہے نا، وہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں ہر مسئلہ لکھا ہوا ہے، چھوٹے بھی بڑے بھی، عورتوں کے بھی مردوں کے بھی، ہر قسم کے مسئلے لکھے ہوئے ہیں۔ وہ تو اللہ ان لوگوں کی قبروں پہ رحمت کرے۔ تو
ایک بھیا نے انہوں نے لکھا تھا کہ بھئی کسی عورت کو ہدیہ دینے کے لیے ایک کتاب ہے، وہ کوئی علماء کے لیے نہیں لکھی گئی، لیکن یقین کریں کہ آپ کے جو میرے جیسے ان پڑھ مولوی ہیں نا، اسی کتاب کو دیکھ کے فتویٰ دیتے ہیں، لیکن ممبر پہ کھڑے ہو کے کتاب کو لکھنے والے کو گالیاں دیتے ہیں، فتویٰ اسی کو دیکھ کے دیتے ہیں، کیونکہ بڑی کتاب سمجھنا تو ان کے باپ کے بس کی بات بھی نہیں ہے۔ بخاری شریف کون سمجھے گا؟ ان کو کیا پتا بخاری شریف کیا ہوتی ہے؟ ان کو کیا پتا کہ ہدایہ اولین ہدایہ اخیرین کیا ہوتا ہے؟ ان کو کیا پتا کہ بحر الرائق کیا ہوتی ہے؟ ان کو کیا پتا کہ در مختار اور عبد مختار میں کیا فرق ہے؟ ان کو کیا پتا حاشیہ عابدین کیا ہے؟ ان کو کبھی ہم نے پڑھی نہیں کتابیں، تو پڑھائیں گے کیا؟ مٹی پڑھائیں گے؟ وہ اسی کتاب کو دیکھتے ہیں، سارے اسی سے مسئلہ لکھتے، مسئلہ لکھ لیا، صبح کو وہ بیان کر دیا، اور پھر گالیاں بھی دیتے ہیں۔ میں جی بہشتی زیور میں سارے بڑے بڑے غلط مسئلے ہیں، میں نے کہا جی تم کوئی جہنمی زیور لکھ لو، کوئی باتیں نہ کرو نا، جو مسئلے ان میں غلط ہیں ان کی ایک فہرست بناؤ، پھر دلائل کے ساتھ ثابت کرو گی یہ غلط ہے۔ یہ کیا بات ہوئی ہے؟ تو اعتراض کرنا جو ہے، وہ ایک بہت بڑے ہمارے عالم تھے، اللہ ان کی قبر پہ رحمتیں فرمائے، وہ تقریر فرما رہے تھے، تو اب یہ دیکھو یہ تو سوال ہے بنا، کسی نے پوچھا جی کبا جو ہوتا ہے نا، کبا، اس کا مذہب کیا ہے؟ اب کبے کے مذہب کا کیا تعلق ہے بھلا؟ ایمان سے کہو، مذہب انسانوں کا ہوتا ہے، پرندوں کا ہوتا ہے؟ سوال کرنا ہے نا جی، کبے کا کیا مذہب ہے؟ اس نے کہا جی بڑی آسان بات ہے، اور پوچھنے والے کا مقصد یہ تھا کہ شیعہ ہے یا سنی ہے؟ انہوں نے کہا دیکھ لو، اگر ہو سفید تو سنی ہے، کالا ہو تو شیعہ ہے۔ وہ کالے کپڑے شیعہ پہنتے، اسے بھی کالے کپڑے ہر وقت ماتم میں ہے وہ بیچارہ، تو پھر وہ شیعہ ہوا۔ اب یہ کوئی سوال ہے یا کہ جواب ہے؟ لیکن جیسا سوال تھا، جیسا منہ تھا، تھپڑ تو عالم نے اسی طرح مارنا تھا نا۔ حضرت پیر محمد علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مناظرہ کر رہے تھے اسماعیل سے، اسماعیل شیعہ کا بہت زبردست مناظر تھا، بدبخت بہت قابل آدمی تھا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن گمراہ ہو گیا، پڑھا وہ ہمارے مدرسوں میں تھا، پیسے کے لیے گمراہ ہو گیا۔ اس نے مجھے خود کہا سنی جو ہو نا کچھ نہیں، شیعہ مذہب میں مزے ہیں۔ اس نے کہا مکی صاحب دیکھو 9 عورتیں ہیں میری، تمہاری تو ایک ہی نہیں ہے، اس وقت میری شادی نہیں ہوئی تھی، مگر تمہاری تو ایک بھی نہیں ہے، میرے پاس 9 بیویاں ہیں، اور جب چاہو ان کو بدل بھی لو، کیونکہ مذہب کے اندر بڑی گنجائش ہے، تمہارے مذہب کے اندر تو وہ گنجائش ہے ہی نہیں۔ اور نے کہا دیکھو میں اپنی ہر تقریر کے لیے 10,000 یعنی 60 اور 65 کے درمیان کی بات ہے، 10,000 روپے پہلے شرط کرتا ہوں کہ 10,000 روپے لوں گا، 2 گھنٹے تقریر کروں گا، اور اگر میں نے محرم کے 2 دن یا 3 دن تقریر کرنی ہو تو پھر 0 میٹر کروڑا کار انہیں خرید کے مجھے دینی پڑتی ہے۔ سب کہتے مولوی ہو یار تقریر کرتے ہو، کوئی 10 روپے کی ٹکٹ کے بھی نہیں دیتا، 20 روپے کی یہ سننی ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو سن لوگ ہیں، اس لیے میں شیعہ ہو گیا۔ میں نے کہا بے وقوف، خدا کا خوف کر، کہتے میں جانتا ہوں کہ میں باطل پہ ہوں، غلط مذہب ہے، مرنے سے پہلے توبہ کر لوں۔ میں نے کہا تمہیں پتا ہے مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق بھی ملے گی، بدبخت یا نہیں؟ اور ہوا بھی ایسے، گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا، بم ایکسیڈنٹ ہوا، ریزا ہو گیا، کب تو اللہ عالم، اس وقت بھی کلمہ پڑھ لیا ہو یا توبہ کر لیا، اللہ جانتا ہے۔ تو بہرحال بڑا سخت مناظر تھا، کتابیں بدبخت کو یاد تھی، تو مذاق میں کہنے لگا پیر محمد علی شاہ صاحب سے، مناظر کے درمیان میں وقفہ آ جاتا تھا نا، 5-10 منٹ کا بھی چائے پی لو، پانی پی لو، تو مذاق میں کہنے لگا پیر صاحب سنی اور سور میں کتنا فرق ہے؟ مانا یہ تھا نا کہ سنی میں بھی سین ہے، سور میں بھی سین ہے نا، ملتا جلتا لفظ ہے نا، تو کہنے لگا جی سنی اور سور میں کتنا فرق ہے؟ فرمایا بھائی اسماعیل کوئی مشکل سوال ہے، دیکھو میں سنی ہوں، پیمائش کر لو، تم سور ہو، کتنا فاصلہ ہے پیمائش کر لو، میرے سنی ہونے میں تو کوئی شک نہیں نا، تو لہذا میں ہوا سنی، فاصلہ پیمائش کر لو۔ ہو گیا نے کہا پیر جی آپ بڑے سخت، میں کہا بکواس تم نے شروع کی ہے یا میں نے کی ہے؟
تو یہ اس قسم کی باتیں جو ہیں نا یہ اچھی نہیں ہوتی. خدا کے لیے دین سیکھو. میری درخواست ہے اللہ کے حرم میں آپ لوگوں کے سامنے درخواست کرتا ہوں خدا کے لیے نماز سیکھو. نماز پڑھتے ہو لیکن تمہیں پتہ نہیں نماز کیا ہے. تمہیں پتہ نہیں ہے کہ نماز میں کیا فرائض ہیں, کیا واجبات ہیں, کیا سنن ہیں, کیا مستحبات ہیں. کوئی پتہ نہیں. تمہیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ وضو کیا ہے, غسل کیا ہے, طہارہ کیا ہے, اور نجاست حکمی کیا ہے, نجاست غلیظہ کیا ہے, نجاست خفیفہ کیا ہے, نجاست حقیقی کیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. خدا کے لیے مجھے کوئی جھگڑا نہیں. آپ شافی ہیں, آپ الحدیث ہیں, آپ حنفی ہیں, آپ حنبلی ہیں, الحمدللہ ہم سب کو حق پہ سمجھتے ہیں اور اللہ نے دل بھی وسعت دی ہے. ہم کسی کو برا نہیں کہتے ہیں, لیکن خدا کے لیے دین سیکھو اور دین پہ عمل کرو. کوئی مشکل نہیں. چھوٹی سی کتاب لے لو, کسی پڑھے لکھے آدمی سے کہو یار یہ ہمیں سنایا کرو روز, بس. کہتے جی کہ ہاں قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ بی بی مریم جو ہیں ان کو ہارون کی بہن کہا گیا ہے. حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں اور ہارون علیہ السلام کے درمیان میں ہزاروں سال کا تو خیر نہیں ہے, 600 سال کا فرق تھا. تو ان کی کیسے بہن تھی؟ میرا بھائی گزارش یہ ہے, یہ کس آیت میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت ہارون سے مراد جو ہے وہ نبی ہارون موسیٰ علیہ السلام کا بھائی ہے؟ یہ لکھا ہے قرآن میں. تو دنیا میں اور کوئی ہارون نہیں, صرف موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کا نام ہارون تھا. یہ کیا بات ہے؟ اسی لیے مفسرین نے وہاں لکھا ہے کہ اس علاقے میں اس دور میں ہارون نام کا ایک رجل صالح رہتا تھا جو اسی خاندان کا تھا. جیسے آدمی قوم کے اعتبار سے کہتے ہیں جی ہمارے بھائی ہیں بلوچ ہیں, اب ضروری تھوڑا ہے کہ وہ بھائی ہوتا ہے, ایک ماں باپ سے ہوتے ہیں. اس قومی نسبت سے بھی آدمی کہہ دیتا ہے جی ہمارا بھائی ہے. یہ جی قریشی ہیں, یہ بنو ہاشمی ہیں, یہ بنو امیہ سے ہیں, یہ بنو عباس سے ہیں, یہ بھائی ہیں. اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس دور میں حضرت ہارون کے نام کے کوئی رجل صالح تھے اور بی بی مریم کا نسل اور خاندان بھی ان سے ملتا تھا. اس لیے قوم نے آ کے طعنہ دیا کہ یا اخت ہارون, ہارون کی بہن تم تو ایک پاکیزہ رجل صالح کی بہن, اور صالح آؤ یہ کیا ہے کہ بغیر خامن کے بچہ ہو گیا. اس سے مراد حضرت ہارون نہیں ہے. اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں کوئی اور نبی نہیں ہے, تو اس لیے اگر اس سے بھی نسبت کی جائے کہ تم تو پیغمبر خاندان سے نسبت رکھنے والی لڑکی ہو, تم نے یہ گناہ کیسے کیا؟ تو کوئی بڑی بات نہیں. اب دیکھو نا جی, جیسے قاعدہ یہ ہے کہ حضور کی بیویاں ہماری مائیں ہیں کہ نہیں؟ بھائی قرآن کیا کہہ رہا, ازواجہ امہاتہم, حضور کی بیویاں ہماری مائیں. جب حضور کی بیویاں ہماری مائیں ہوئی تو حضور ہمارے باپ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ روحانی باپ. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. تو اب ہر کلمے پڑھنے والی لڑکی جو ہے وہ تو حضور کی بیٹی ہے, حضور باپ ہے نا. اور ہم حضور کی بیٹیوں کو سڑکوں پہ نچوا رہے ہیں اور ڈانس کروا رہے ہیں اور جھومر لگوا رہے ہیں, کیا خدا کو کوئی جواب نہیں دے گا؟ کیا مطلب کہ کیا کر رہے ہو؟ کس کی بیٹی کو نچا؟ جاؤ اپنی بیٹی کو نچواؤ, اپنی بیٹی کو ڈانس کرواؤ. محمد مصطفیٰ کی بیٹی کو کیوں اس کام پہ مجبور کرتے ہو؟ یا اس کو ذہنی مجبور کرتے ہو کہ ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں کہ وہ ایسی ہو جائے. ٹھیک ہے, ایک عورت ہے, کافر ہے, اس نے کلمہ نہیں پڑھا, وہ ہمارے نبی کی بیٹی نہیں ہے. ان کو بلاؤ, ان سے اپنے کام شام کرواؤ, انہیں سے ڈانس وانس کروایا کرو.
جب اس نے کلمہ پڑھ لیا، اگر وہ کلمہ بھی چاہتے کو خبردار تو محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہو، حضور کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، سیدہ فاطمہ کی تم بہن ہو، شرم کرو، تم وہی حجاب وہی پردہ اختیار کرو۔ اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ حقیقت حضرت ہارون کی بہن ہو، ہارون رجل صالح بھی ہو سکتے ہیں اور نسبتاً بھی کہا جا سکتا ہے، جیسے جتنے بنو اسرائیل تھے، اب بنو اسرائیل اور بنو اسرائیل سب موسیٰ علیہ السلام کی جماعت ہو گئی، قبطی جو تھے سارے فرعون کی جماعت ہو گئی۔ کہتے ہیں جی کہ جانوروں کی فلمیں ہیں، انٹرنیٹ پہ آتی ہیں، اس میں جانوروں کو بھی جنسی طور پہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ بھی دکھایا جاتا ہے۔ یعنی تم جنسی ملاپ دیکھ کے جانور بننا چاہتے ہو؟ کیا خیال ہے آپ؟ بھئی جو جانوروں کی فلمیں دیکھے گا جانور بننے کا شوق ہوا نا، گدھے کی فلم دیکھے گا تو گدھا بنے گا نا، یہ بھی اسی طرح گدھا بن کے کام کرے گا نا۔ وہ تو جب سب سے پہلے انہوں نے اپنا راکٹ بھیجا تھا نا جی چاند پہ، تو اس میں کتیا بھیجی تھی۔ حضرت ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ زندہ ہوتے تھے تو انہوں نے تقریر فرمایا، انہوں نے کہا کہ بھی یہ کتیا جو اوپر گئی ہے، اگر اللہ عالم چاند پہ کوئی مخلوق آباد ہو وہ تو یہی تصور کریں گے نیچے سارے کتے بستے ہیں جن کی نمائندہ بن کے یہ اوپر آئی ہے۔ تو ہم نے ان کو ضروری جانوروں کی فلمیں دیکھنی ہے، خاص طور پہ ان کے جنسی عمل کو دیکھنا ہے، کیوں؟ تمہیں جانوروں کا شوق ہے، گھر میں گائے پال لو، بکری پال لو، اس سے پیار کرو، محبت کرو۔ جو لوگ وزٹ ویزے پہ آتے ہیں اگر حج کریں بالکل حج قبول ہوگا، حج قبول نہ، یہ تو قانونی بات ہے نا کہ آیا وزٹ پہ ہے یا عمرے پہ ہے یا کیسے۔ حج تو جس نے احرام باندھا الفاظ چلا کہ حاجی ہو گیا، یہ قانون جانے تم جانو۔ ہر ایک آدمی نے عمرہ کیا، احرام کی چادر پر بیلٹ کی جگہ دوسرا کپڑا یا رومال باندھ لیا، کوئی بات نہیں، ہمیانی باندھ لے، پیسوں والی تھیلی باندھ لے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر آفس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور پاؤں میں جوتے ہیں تو دفتر میں بیٹھے بیٹھے ہم قرآن شریف پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ میں دبئی میں کام کرتا تھا، میرے ساتھ انڈیا کے لڑکے کام کرتے تھے، وہ ہندو تھے، ان سے میں نے 1000 درہم قرضہ لیا تھا، میری چھٹی ختم ہو گئی، میں آ گیا، وہ بھی چلے گئے، اب میرے پاس ان کا کوئی ایڈریس نہیں ہے۔ کوئی مشکل نہیں ہے، جہاں نوکری کرتے تھے اسی دفتر کو خط لکھ دو کہ جی ان لڑکوں کا ایڈریس کیا ہے، ان کے دفتر میں لکھا ہوا ہوگا، کون سا مشکل بات ہے؟ نوکری ایسے مل گئی، اس کی کوئی فائل نہیں تھی، وہ بھائی ان کا وہاں ریکارڈ ہوگا، فائل ہوگی، باقاعدہ سرٹیفکیٹ ہوگا، آئیڈینٹی کارڈ لگا ہوا ہوگا، پاسپورٹ کی فوٹو کاپی ساتھ لگی ہوئی ہوگی، ساری تکمیل کے بعد نوکری ملتی ہے، ایسے تھوڑی نوکری ملتی ہے، وہاں سے پتہ کر کے ان کو پیسے دو، ہر حال میں پہنچا۔ اور اگر بالکل پتہ نہ لگے تو غریبوں میں تقسیم کرو۔ خواب میں جو دیکھا ہے اس کے برعکس ہوتا ہے، اللہ عالم، کبھی وہی ہوتا ہے کبھی برعکس ہوتا ہے، ضروری تو نہیں کہ ہر خواب برعکس ہو، برعکس بھی ہوتا ہے اور بے عین ہی اسی طرح بھی ہوتا ہے، اور جتنا خواب دیکھنے والا اللہ والا ہوگا اتنا خواب اس کا سچا ہوگا۔ خواب جو ہے یہ جزء من النبوت ہے، گویا نبوت کی ایک جز ہے، اسی لیے حضور کو نبوت ملنے سے پہلے رؤیا صادقہ خواب آتے تھے، اور خواب ایسے ہوتے تھے کہ فلک کی صبح جیسے کہ صبح کو سورج نکلتا ہے ایسے سامنے آ جاتے تھے،
بعین ہی جو دیکھا وہی آ گیا. اور کبھی اس کے اندر استعارہ بھی ہوتا ہے، کنایا بھی ہوتا ہے، کبھی حقیقت بھی ہوتی ہے، کبھی عکس بھی ہوتا ہے، کبھی مجاز بھی ہوتا ہے. یہ تو خواب ایک بہت بڑا علم ہے. تعبیر الرؤیا جو ہے بہت بڑا علم ہے. ایک آدمی حضرت نادوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آیا، اہل حدیث جماعت سے تعلق رکھتا تھا. اس نے کہا کہ حضرت صاحب میں نے خواب دیکھا ہے صبح بالکل عین تہجد کے وقت میں، اور نواب صدیق حسن خان جو تھے وہ بھی نواب بھی تھے، عالم بھی تھے اور اہل حدیث تھے، بہت بڑے عالم تھے، بڑی کتابیں بھی لکھی ہوئی. ان کی ایک بڑی مشہور کتاب الحتہ فی اصحاب سیاہ سکہ، جس میں لکھا ہے کہ یہ 6 کتابوں کے جو مصنف ہیں یہ بھی سارے کسی نہ کسی امام کے ماننے والے تھے، حالانکہ وہ خود اہل حدیث تھے. انہوں نے کہا جی میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ نواب صاحب صدیق حسن خان آگے کھڑے ہیں امامت کی مصلی پر اور حضور پیچھے کھڑے ہیں. یعنی وہ حضور کا بھی امام بنا ہوا ہے. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے غور سے خواب سنا اور فرمایا میرے بھائی اگر آپ کا خواب اللہ کے ہاں سچا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ نواب صاحب فوت ہوں گے. اچھا ابھی وہ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے اور اخباروں میں اور ریڈیو پہ خبر آ گئی کہ نواب صاحب فوت ہوں. تو انہوں نے کہا حضرت آپ وہ کیسے بنتے ہیں؟ انہوں نے کہا حضور کا امام تو کوئی نہیں بن سکتا، مرنے کے بعد جنازہ تو آگے آ سکتا ہے. حضور تو امام الانبیاء ہے، حضور کے کھڑے ہوتے تو اب آدم بھی آگے نہیں آتے. تو اگر حضور کے آگے کوئی دیکھا ہے آپ نے، مانا یہ ہے کہ وہ مردہ ہے، جنازہ تو آگے ہی رکھا جائے گا، حضور تو پیچھے کھڑے ہوں گے نا. تو اب خواب کیا تھا اور تعبیر کیا تھی؟ اس لیے جو بھی خواب دیکھیں وہ ضروری نہیں ہوتا کہ الٹا ہو. اگر ایک موٹی بات یاد رکھو، اگر خواب برا دیکھو بتاؤ نہ کسی، کچھ بھی نہیں ہوگا. کہتے ہیں جی عربی لوگ جو ہیں سوتے ہوئے پاؤں کعبے کی طرف کر لیتے ہیں، ان کے نزدیک یہ بے ادبی میں شامل نہیں ہے. ہر علاقے کا اپنا رواج ہوتا ہے، ان کے ہاں یہ شامل نہیں ہے، بلکہ ان کے نزدیک تو یہ ہے اور زیادہ اچھی بات ہے کہ ایسے سوئیں گے جب اٹھیں گے تو چہرہ کعبے کی طرف ہوگا نا. اور تم اگر سر ادھر کرو گے اور پاؤں ادھر جب اٹھو گے تو کعبے کو پشت ہوگی یا چہرہ ہوگا؟ تمہاری تو پشت ہوگی. اسی لیے ہر ملک کا رواج ہے. ہمارے ملکوں میں یہ چیز بے ادبی سمجھی جاتی ہے تو نہیں کرنا چاہیے. میرے بیٹے نوکری کے لیے انٹرویو، اللہ کامیاب کرے، اللہ ہر مسلمان کی اولاد کو صالح بنائے، کامیاب بنائے. امام کے ساتھ سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، امام کے ساتھ تو حنفی مسلک میں سورۃ فاتحہ پڑھتا ہی نہیں ہے تو اور کیا ضرورت پڑے گا. باقی جو لوگ پڑھتے ہیں وہ پڑھتے رہیں اور سورت ملا کے پڑھیں اور وہ بھی پڑھتے رہیں. ہمیں ان سے کوئی اعتراض نہیں ہے، حنفی مسلک میں نہیں ہے. حضور پاک میں جادو ہوا ہے، بالکل ہوا ہے. تو بخاری شریف کی حدیث ہے. بے وقوف آدمی، کوئی مولوی کہتے ہیں نہیں ہوا ہے اور کوئی کہتے ہیں کہ کیا بات کر رہے ہیں. یہ تو سیاست کی حدیث ہے. یہ بھی ہے کہ لبید ابن العاصم یہودی نے کیا. یہ بھی ہے کہ جادو جو ہے آپ کے بالوں پر اور کنگھی میں ان بالوں کو پھنسا کے سوئیاں لگا کے کیا گیا اور ایک کنویں میں دفن کیا گیا. یہ تو ساری تفصیل. کوئی کہتا ہے جی ہوا ہے جی، کوئی کہتا ہے نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا ہے جی؟ حضور کو بخار بھی تو آ سکتا ہے، جادو بھی ہو سکتا ہے. حضور کے دندان مبارک بھی شہید ہو سکتے ہیں دشمن کے ہاتھ سے، تو جادو بھی ہو سکتا ہے. حضور کے پاؤں زخمی ہو سکتے ہیں، جادو بھی ہو سکتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں کیا ثابت کرتے ہیں؟ او جی حضور تو نور ہوئے نا، نور میں جادو کیسے ہو گیا؟ ان کے دماغ میں وہ مسئلہ ہے. نبی کو بشر مانتے ہی نہیں ہیں، تو لہذا وہ سیدھا کافر ہو جاتا ہے جو آدمی نبی کو بشر نہ مانے.
اصل مسئلہ یہ ہے، یہ بہانے بناتے ہیں کہ جی جادو ہوا اور جی سایہ تھا حضور کا، یعنی سایہ تو اللہ کا نہیں ہوتا، لہذا خدا ہوا نا نبی. ان کے اندر جو ہے نا وہ شرک اور بدعت اور طوفان اور آبا و احداث بھرے ہوتے ہیں، یہ باقی بہانے ہوتے ہیں. احرام کی حالت میں عورت کو پردہ کیسے کرنا چاہیے؟ جو حیا والی عورتیں ہیں وہ پردہ کر لیتی ہیں، کوئی فکر نہ کرو، آگے کپڑا لٹکا لے گی بس، جیسے گھونگھٹ نکالتے ہیں، منہ کو بھی نہیں لگے گا، پردہ بھی رہے گا. جس نے نکلنا ہے تو 100 بہانے. ربیع الاول نہیں، ربیع الاولین سے ہوتا ہے. پیدائش کا دن ہے، بالکل غلط ہے. 9 ربیع الاول کو حضور پیدا ہوئے ہیں. میلاد منانا بالکل بدعت ہے. مسلمانوں کو دین کی طرف کیسے متوجہ کریں؟ درس قرآن، تبلیغ کے علماء، تقریریں، کیسے ان کے ذریعے ان کو دعوت دیں. ہمیں دم پڑ جائے تو ہمارے روم والے دم کا گوشت کھا سکتے ہیں، اگر وہ غریب ہیں تو کھا سکتے ہیں. اگر مسکین ہیں، غریب ہیں، 500-600 ریال تنخواہ ملتی ہے وہ تو کھا سکتے ہیں، لیکن اگر وہ روم میں رہنے والے امیر ہیں تو نہیں کھا سکتے، کیونکہ قاعدہ ہے دم میں کہ ذبح کی جائے حد حرم میں اور یوزع علی فقراء الحرم، حرم کے فقیروں پہ تقسیم کی جائے. واللہ اعلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم یا ذی الجلال والاکرام یا ذی الجلال والاکرام یا الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت. اللهم انت الميسر لكل يسير وانت على كل شيء قدير. اللهم يسر امورنا وامور اولادنا واخواننا واصحابنا في كل زمان وفي كل مكان يا حنان يا منان. اللهم يسر امورنا، اللهم فرج همومنا، اللهم اقض عنا ديوننا، اللهم اجعل لنا والمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما. یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما. یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما. یا اللہ بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما. بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. قرض داروں کے قرض عطا فرما. یا اللہ مسلمان ملک جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، کشمیر میں، فلسطین میں، یا اللہ ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، افغان میں، عرب میں، عجم میں، جہاں جہاں مسلمان ہیں یا اللہ ان کی حفاظت فرما. یا اللہ علماء کی حفاظت فرما. یا اللہ دین والوں کی حفاظت فرما. یا اللہ مدارس کی حفاظت فرما. یا اللہ معابد معاہد کی حفاظت فرما. یا اللہ اس بلد امین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم ارزقنا حسن الختام. اللهم اجعل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد.